सच बोल सच के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कोई आइन या कानून में नहीं लिखा। वो जो फैसला करेंगे उधर नेशनल असेंबली में वो अपना खुद से फैसला करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि इमरान खान और अब ख़ास तौर पे कराची में जो वो बात कर रहे थे कि जी हम सारी सीटें ले जाएंगे, 2/3 मेजोरिटी होगी और हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे थे। हम इलेक्शन हर वक्त हमने कहा था हम कराना चाहते हैं और इस वक्त वो वाज़ेह हो गई ये बात कि जो कराची के लोगों ने, पूरे सिंध के लोगों ने इस पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है और इन्होंने ये वावेला करना शुरू किया कि जी धांधली हुई है, धांधली हुई है। उनको पता क्या मसला क्या था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने एक ही इलेक्शन लड़ा है ज़िंदगी में, वो है 2018 का जनरल इलेक्शन। उसमें घर बैठे कराची शहर में ख़ास तौर पे मुझे बड़ी अच्छी तरीके से पता है, वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनके वो मेंबर जो शाम को जाके सो गए थे, यार इधर तो वो बंदा ही नहीं निकला हमें वोट देने, और सुबह जब नींद से उठे तो टीवी पे देखा कि जी मैं इलेक्ट हो गया हूँ। उनके वो मेंबर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हल्का है उधर गए नहीं थे कभी, उनको ये भी पता नहीं था कि उनका हल्का है कहाँ। रात को सोए, सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि जी हम जीत गए। इस दफे भी समझे कि इलेक्शन शायद ऐसे होते हैं कि आप सो जाते हैं और फरिश्ते वोट डालते हैं और आप इलेक्ट हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो धांधली है। तो ये उनकी सोच। इलेक्शन कभी लड़े हो तो पता हो ना खुद से। बैसाखियों पे आए थे, सबको पता है। अभी बोले आप उसको ज्यादा मैं क्या बात करूं। बैसाखियों पे आए थे और अब वो बैसाखियां जब निकल गई हैं तो मैं नहीं कहना चाहता वो लूले लंगड़ों की तरह इधर उधर घूमे। देखिए मैं पूरे सिंध के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी तरफ से, पार्टी लीडरशिप की तरफ से। दो फेजेस में इलेक्शंस हुए थे। पहले फेज में शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, सक्खर डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन में इलेक्शन हुए थे। उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद इस दूसरे फेज में जो कि बहुत डिले हुआ, उसकी आपको वजूहत पता है। जो सैलाब आया था, फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू था, उस वजह से इलेक्शन डिले होते हुए 15 जनवरी को इलेक्शंस कराची और हैदराबाद डिवीज़न में हुए मुनक़िद। और इसमें भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि उन्होंने दोनों डिवीजन्स में, तो इस वक्त सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की खिदमत करती रही है। इस इलेक्शन में ख़ास तौर पर मैं ये भी मुबारकबाद देता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारी पुलिस को। रेंजर्स भी साथ थे, एफसीबी थी, फौज भी क्विक रिस्पांस मोड में थी। बहुत ज़्यादा हमें थ्रेट्स थी। आपको पता है जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में, उस हवाले से। लेकिन इतनी पुरअमन इलेक्शन पहले कभी नहीं हुए। इतनी टेंशन के बावजूद, इतने थ्रेट्स के बावजूद कल जो परसों जो 15 तारीख को इलेक्शन हुए, इतने पुरअमन इलेक्शंस पहले कभी नहीं हुए। तो सिंध के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तहरीक इंसाफ इमरान खान वरी वापस अचण जो फैसलो कयो आहे पंहिंजे असेंबली में, छा वज़ीर आज़म खे इत्मीद जो वोट वठणो पवंदो वरी? नहीं, इतना देखिए मैं जवाब दे देता हूँ। फैसला किया है, पता नहीं सुबह एक होता है, दोपहर और फिर एक और बात होती है शाम को। वो हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं आओ असेंबली में अपना किरदार अदा करो। लेकिन इत्मीद का वोट वज़ीर आज़म क्यों लेना पड़ेगा जब वज़ीर आज़म के पास ऑलरेडी मौजूद है अक्सरियत। खुले किसी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, कोई ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और दीगर जमातें हैं जो जमातों की हैसियत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कोई आइन या कानून में नहीं लिखा। वो जो फैसला करेंगे उधर नेशनल असेंबली में वो अपना रख के जवाब होके आ चुका है। लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ आपका। पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है आइन के मुताबिक। अब इस वक्त चल रहा है मरहला
نگراں وزیر اعلیٰ کی اپوائنٹمنٹ کا وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. اگر نہیں کر سکے تو ایک پارلیمنٹری پارٹی بنے گی, وہ کرے گی. پارلیمنٹری پارٹی بھی اتفاق نہیں کر سکی نام پہ تو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اس نام کا اعلان کریں گے. یہ ٹوٹل پروسیس 8 دن کا ہے. پرسوں غالباً رات کو تحلیل ہوئی ہے پنجاب اسمبلی, اس سے 8 دن کے اندر یہ پہلا مرحلہ آئین کے مطابق ہو جائے گا. اس کی میں جواب دے دوں بھائی, 3 مہینے میں الیکشن ہونے, یہ بھی آئین میں لکھا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے. خیبر پختونخوا کا میں نے سنا ہے, جو ٹی وی پہ سنا ہے کہ آج وہ تحلیل کرنے کا سمری بھیجیں گے. مجھے پتہ نہیں کہ بھیجی ہے ابھی تک کہ نہیں بھیجی ہے, لیکن وہ ان کا حق ہے, آئین کے مطابق دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور سوچ, ابھی تو خیر میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سوچ آئی ہوگی. وہ تو سمجھے تھے کراچی سے ساری سیٹیں لے جائیں گے, حیدرآباد سے ساری سیٹیں لے جائیں گے, اور سندھ سے بھی ساری سیٹیں, باقی سندھ کے علاقوں سے بھی ساری سیٹیں لے جائیں گے. وہ تو ان کو اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے, اس کے بعد شاید وہ سوچنے پہ مجبور ہوں. اس لیے ابھی بات میں یہی سن رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی میں آنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, وہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. وہ سوچ ضرور رہے ہوں گے اس وقت چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی اور عمران خان بھی, یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. کیا میرا پتہ بالکل صاف تو نہیں ہونے جا رہا ہے کہ جو کہ ہو گیا لوگوں کے دلوں سے, لوگوں کے ووٹ ان کو نہیں دے رہے. تو وہ میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ 4 سال سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, اور میں ان کو یہ کہوں گا ذرا سوچ لیں. اس لیے کہ اسمبلی توڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی, آپ میجورٹی کھو چکے ہیں. اگر آپ بھی چودھری پرویز الہی کی طرح ایک شخص کی انا کی خاطر پورے صوبے کے لوگوں کو ایک امتحان میں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو خیبر پختونخوا میں وہ نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن جیسے میں نے کہا فیصلہ ان کا ہے, بینکوں میں پیسے نہیں کیا ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں اس میں اور نیشنل اسمبلی کہ یہ کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کوئی چانس نہیں ہے نہ تحلیل ہونے کا نہ کسی اور چیز کا. اگست میں غالباً 12 ہے یا 12 اگست یا اراؤنڈ دس ڈیٹ ہے جس دن نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی بھی اسی تاریخوں میں جو ہے وہ مدت پوری ہوگی. سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, اور میں تو امید کروں گا خیبر پختونخوا اسمبلی بھی اگست تک چلے گی. جو بھی اس وقت ہماری سیٹیں سب سے زیادہ ہیں, حق ہمارا ہے میئر بننے کا, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو دوسری بڑی جماعت ہے جماعت اسلامی, اس کے ساتھ مل کے کام کریں. جماعت اسلامی کے ساتھ میں بھی رابطے میں ہوں, ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی رابطے میں ہیں. ان کے جو ایک لیڈنگ کینڈیڈیٹ تھے حافظ نعیم اللہ, ان سے میری الیکشن کی رات کو بات بھی ہوئی تھی. جب انہوں نے کہیں میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ رزلٹ نہیں مل رہے, تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی رزلٹ ہمیں بھی نہیں مل رہے, طریقہ کار ایسا ہے الیکشن کمیشن نے رکھا ہوا. اور اس میں بھی ایک بات بتاؤں, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 2018 میں ایک سسٹم بنایا تھا RTS, رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم. مجھے خود میں بیٹھا تھا 7 کی پولنگ اسٹیشن, 7 شہر کی, اور 7 شہر میں بیٹھا تھا 2018 میں الیکشن کی رات کو. آپ سب میرے ساتھ تھے. مجھے رات کو 2 یا 3 بجے جا کے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ مل رہے تھے. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا میں الیکشن کے بعد درگاہ پہ جاتا ہوں, رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے درگاہ کلندر پہ جاتا ہوں, تو درگاہ بند ہو گئی تھی 12 بجے, اور ہم نے 2 بجے یا 2:30 بجے رات کو درگاہ کے باہر دعا مانگی تھی, جب ہمیں اس وقت بھی پورے رزلٹ نہیں ملے تھے. تو یہ اس وقت تو RTS تھا, یہ سارا آٹومیٹڈ سسٹم ہے, اور بس ادھر سے پرچہ ڈالا ادھر سے رزلٹ آیا, ٹوٹل ہوا. اس وقت وہ مینیول ہو رہا تھا سارا. میری الیکشن کمیشن کی بات تھی, میں نے بتایا مینیول ہو رہا ہے سارا. تو وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. الیکشن کمیشن نے الیکشنز کرائے, اور میرا خیال ہے کہ اعتراضات, میں نے بھی صبح دیکھ رہا تھا کہ کچھ اعتراضات ہیں. اعتراضات کا حق ہے ہر ایک کو, ہر پارٹی کو حق ہے کہ جا کے اعتراض کرے, کہیں ریکاؤنٹنگ کی درخواست دینی چاہے, وہ بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی. لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. ہماری سمپل میجورٹی ہوتی تو میں کلیم کرتا میئر ہمارا ہے, لیکن ہماری سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری ہے. حق ہمارا ہے, اور ہم باقی جماعتوں سے بات کریں گے. جو کمائیں میں صبح آؤں انہیں الیکشن میں, میں اس الیکشن میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں لٹرلی آیا ہی نہیں ہے. کہ مسئلہ یہ ہوا جہاں بھی کھڑے ہم, میرا گاؤں ہے, میرا اپنا ووٹ اسی گاؤں میں درج ہے,
میں ووٹ ڈالنے آنا چاہ رہا تو پتہ چلا جی انپوز آ گئے, نہیں تو انپوز نہیں تھا, 4 دن پہلے ایفیڈیوٹ اس نے جمع کیا, نہیں تو میں آتا, ووٹ ڈالنے ضرور آتا, اس لیے ووٹ ڈالنا حق ہے. لیکن جب الیکشن ہی نہیں تھی پوری کانسٹیٹوئنسی میں میری یونین کونسل میں ووٹ ڈالنے بھی نہیں آیا. اگر کوئی شخص کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو وہ پیپلز پارٹی کا مخالف یا حمایتی نہیں ہوگا. کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں ایک ہمارے ایم این اے ہیں, ان کے بیٹے کو گھسیٹ کے مارا, اور وہ ایم پی اے ادھر ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں, اس پہ کاروائی ہوئی. ایک اور ایم پی اے تھا جو مجھے پتہ چلا, اور میں نے یہ کوئی نہیں کہا, یہ پولیس کا اپنا کام ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گھس کے اس نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی, اس پہ کاروائی کی پولیس نے. یہاں پہ بھی پورے سندھ میں جہاں جہاں جس نے بھی کوشش کی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے, پولیس نے اس پہ کاروائی کی ہے. تو اس میں میری کوئی بات نہیں, یہ پولیس کا کام ہے. جی سر اٹو جی کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی, جواب دے رہا ہوں. ترسیل آپ کو پتہ نہیں ہو تو میں کیا کروں. دیکھیں نا, اس وقت سندھ حکومت نے فیصلہ کیا, کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے جنوری کے مہینے کی اور فروری کے مہینے کی پورے سندھ میں, وہ ایک قیمت پہ وہ ہے چل رہی, لیکن پوری ترسیل کر رہے ہیں. اور مجھے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یقین دلایا ہے کہ 20 تاریخ تک, آج 17 تاریخ ہے, 20 تاریخ تک آج بھی جو کراچی کے اندر جو مجھے پتہ چلا ہے, میں نے کنفرم کرنا اس لیے کہ میں کل نہیں چیک کر سکا, مارکیٹ چیک کی تھی لیکن میں اس کے ریزلٹس دیکھ میں نے روزانہ چیک کر رہا ہوں. کل مجھے اطلاع ہے لیکن میں نے اس کو کنفرم کرنا ہے کہ جو 150-160 تک پہنچ گیا تھا, اور یہ واقعی ہو گیا تھا جو ہولڈرز نے کام کیا تھا. کل 105 کراچی میں روپے کلو میں آٹا, وہ 2.5 نمبر آٹا جو کہتے ہوئے ہے. اور مجھے محکمہ فوڈ نے یہ یقین دلایا ہے کہ 20 تاریخ تک یہ اسٹیبلائز ہوگا 95 روپیز. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہ آلریڈی کابینہ اعلان کر چکی ہے, ترسیل دے گی, کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ بھی کہا ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہمارا اچھا کراپ ہوگا, اور 15 فروری سے وہ اپنے جو پری پروکیورمنٹ کے سینٹرز ہیں ان کو کھولے. سچ بول سچ کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.